والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احباب ذی وقار، آج کی اس تقریب سعید میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارک کہ جو پچھلی چند محافل میں ہم نے اس کا بیان کرنا شروع کیا تھا، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج اس سلسلے میں ہمارا یہ آخری بیان ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ مَنْ هُوَ فَوْقِي، کہ انہوں نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں جب بھی دیکھوں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحْمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، رشتہ داری اگر ٹوٹ بھی رہی ہو تو مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اسے جوڑنے کی کوشش کروں۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، اور مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اور مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوا لگے۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھاؤں۔ یہ ہو گئی 6 باتیں، اور 7ویں بات جس کا بیان آج ہوگا وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِي لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ میں اس کی کثرت کروں۔ فَإِنَّهُنَّ من کنز تحت العرش، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں یہ عرش کے نیچے سے ایک خزانے میں سے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے اگر ہم ایک مخفف لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اسے جیسے استغفار ہے نا ہم کہتے ہیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہتے ہیں حوقلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حوقلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ لا حول، کوئی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، اور کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ، مگر وہ کہ جو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے پاس حاضر تھا، تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا میں تمہیں اس کا معنی نہ بتاؤں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ تو عرض کیا حضور ضرور بتائیے۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا معنی ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے گناہ سے پھرنے کی کوئی طاقت اور نہیں ہے عبادت کرنے کی کوئی قوت مگر وہ کہ جو اللہ رب العزت عطا کرے. یعنی جب تک رب کی مدد شامل حال نہ ہو بندہ گناہ سے نہیں پھر سکتا، اور رب کی طاقت اور رب کی قوت اور رب کی بارگاہ کی توفیق حاصل نہ ہو بندہ نیکی نہیں کر سکتا. اصل مدد اور اصل توفیق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہے. لیکن یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ہے. تو کتنی عظیم بات ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمارے ہر مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے رہیں، کسی معاملے میں ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن ہمیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اور اگر توجہ ہے بھی تو دل سے نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو ہم اپنے معاملات میں لاتے بھی ہیں تو پھر اس بات کی بڑی جلدی ہوتی ہے ہمیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. کوئی پوچھے نا کہ جناب بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی آپ حل بتائیں اس کا، تو ظاہری بات ہے لا حول ولا قوت الا باللہ سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے، درود پاک سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ میں اس بندے پر حیران ہوتا ہوں کہ جو بندہ پریشان ہے لیکن وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہیں پڑھتا. اب یہ ساری باتیں ہم اس کو بتائیں گے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، لا حول شریف کی تم کثرت کیا کرو، درود پاک پڑھ. او جی میں ایک کرتا رہنا پر میرا مسئلہ نہیں حل، یہ سب کچھ کیا میں لیکن مسئلہ جو ہے وہ میرا حل نہیں ہوا. تو بات یہ کہ کبھی اپنی طرف بندہ نظر بھی تو ڈال کے دیکھے نا کہ بلا حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعائیں اور ہمارے وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے. ہماری دعائیں اور ہمارے وظیفے اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ ہماری زبانیں پاک نہیں، ہمارے پیٹ پاک نہیں. جس زبان سے لوگوں کو گالیاں نکالنی، جس زبان سے ہم نے جھوٹ بولنا ہے، جس زبان سے جو ہے ہم نے مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنی، اس زبان سے جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو. اس زبان سے جب ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے تو وہ کیسے قبول ہو. جو ہمارا پیٹ ہے اس میں حرام داخل کر رہے ہوں اور ہم لے رب کا نام، جب رب کی کرنی ہی نافرمانی ہے تو رب کریم کا نام ہم جتنی بار مرضی لیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کب وہ چیز قبول ہوگی. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ بڑی دور کا سفر کر رہا ہے اور اس سفر کی وجہ سے اس کے بال اٹے پڑے ہیں مٹی سے اور جو سفر کے آثار ہیں وہ اس پر بہت ظاہر ہے، تھکا ہارا بیچارہ ماندہ. لیکن معاملہ یہ ہے، اب دیکھیں کہ جو بندہ سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ جو ہے وہ بھی کیا کرتا ہے کہ یمد یدیہ الی السماء، وہ بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیتا. اس حال میں بھوک بھی ہے، پریشانی بھی ہے،
بال اس کے جو ہیں وہ غبار سے گرد آلود ہیں، اور پیڑا حال اور بانکے دہاڑے، عام لفظوں میں اس طرح کی اس کی صورتحال ہے۔ اب وہ رب کو پکار رہا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف وہ پھیلا دیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب، یا رب، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ لیکن معاملہ کیا؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، کھانا اس کا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اور اس کا پینا جو ہے وہ حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، غذا اس کی جو ہے وہ اس کو حرام کی مل رہی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ قبلہ حضرت صاحب سمجھایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے نا، وہ دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے، اور اس کے دونوں پر جب صحیح سلامت ہونا تو پھر اس کی پرواز درست ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایک پر ڈیمیج ہو جائے تو وہ اڑ نہیں سکتا، ادھر سے اڑے گا وہاں گر جائے گا، وہاں سے اڑے گا وہاں گر جائے گا، اپنی منزل پہ نہیں وہ پہنچ سکتا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے اور اونچی پرواز کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے دونوں پر سلامت ہوں۔ تو جس طرح ایک پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، فرمایا کہ ایک زبان کا پاک ہونا اور ایک پیٹ کا پاک ہونا، یہ دعا کی قبولیت کے لیے دو پر ہیں۔ اگر زبان پاک نہیں، پیٹ پاک نہیں، تو پھر دعا جو ہے وہ قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے کہ کیا بندہ چھوڑ دے یہ؟ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، مجھے کئی دفعہ ایسے فون آ جاتے ہیں لوگوں کے کہ مطلب بالکل جیسے نا وہ ہمت ہارے بیٹھے، انہیں کوئی وظیفہ بتا دو نا، وہ کہتے ہیں یہ سارے وظیفے ہم نے کیے ہیں۔ تو ایک دفعہ ذرا اپنی جانب بندہ نظر بھی کر کے دیکھ لینا، دیکھ لے کہ میرے اپنے معاملات میں غلطی کہاں پر ہے، اس غلطی کو بھی تو بندہ درست کر لینا۔ تو بات یہ کہ رب کریم کے کلام میں اور اس کے محبوب کے فرمان میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ اگر شک شبہ ہے تو وہ ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے، ادھر دیکھیں کہ ادھر کیا معاملات میں گڑبڑ ہے، دیکھیں کہ والدین کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، دیکھیں کہ مسلمانوں کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، دیکھیں کہ لوگوں کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، دیکھیں کہ اپنے معاملات میں کس حد تک ہم درست ہیں۔ تو اگر وہاں آپ کو کمی نظر آئے گی، اور یقین نہ نظر آئے گی، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے اندر کئی کمیاں، اسی طرح آپ اپنا محاسبہ کریں، یا ہر کوئی جو اس بات کی شکایت کرنے والا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری بات نہیں بنتی، تو وہ دیکھے کہ کہاں کہاں پر غلطی کر رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں غلطی اس انداز سے ہوتی کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ شیطان انسان کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جس طرح یہ رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس کے دوڑنے کا کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ دوڑ رہا ہے، لیکن وہ جا بھی رہا ہے اور آ بھی رہا ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کے اندر اس شرائط کرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ایسے ایسے رستوں سے گناہ کراتا ہے اور ایسے ایسے معاملات میں بندے کو پھنساتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ معاملہ ہوا کیا۔ تو اس لیے ہمیں رب کے کلام پر ایک تو مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اور مقصد اس کی رضا ہونا چاہیے، اور اس کی نظر کرم کی درخواست ہونی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ قبولیت ہی قبولیت ہے۔ وہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں گیا، اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، ساری پریشانیاں اس نے بتائیں۔ تو وہ جو اللہ کے ولی ہے نا، تو انہوں نے اس کو یہ فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرو۔ اس نے کہا جی جناب یہ تو میں نے بہت پڑھا ہے،
پڑھ پڑھ کے جو ہے میں تھک گیا، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا اب میں تمہیں پڑھاتا ہوں، تم پڑھو۔ تو انہوں نے جب پڑھایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس نے ایک ہی بار پڑھا تو اللہ نے اس کی پریشانی دور کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ کلام ربانی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زبان جو ہے نا وہ فریدانی چاہیے، وہ زبان بھی تو کوئی ہو نا جی، کہ جب بات وہ کرے تو رب کریم اس کی بات کو پورا کر دے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ سے بھی بندے کو محبت رکھنی چاہیے، ان کے قرب میں بھی گھر میں بیٹھ کے شکایتیں کرنی، اپنا ایک معمول بنا لینا بندہ کہ بلا حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اس نے ہفتہ وار، تو وہاں آئے اور وہاں آ کے عرض کرے تو اللہ کرم فرمائے گا۔ تو ہم لوگ محنت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ہمارے مسئلے حل ہونے چاہیے، خود اپنی طرف ہم دیکھتے نہیں کہ ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کی زبان بھی پاک، ان کا پیٹ بھی پاک، ان کی آنکھیں بھی پاک، ان کے کان بھی پاک، وہ غیبتیں لوگوں کی نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، وہ بے حیائی نہ دیکھتے ہیں نہ دکھاتے ہیں، وہ حرام سے پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو دل کی صفائی عطا فرما دیتا ہے۔ جب دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے تو پھر گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، پھر بات وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بول اللہ کی قدرت رہی ہوتی ہے۔ فرما دیا کہ میرا بندہ جو ہے جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں۔ ایسے ایسے ہمارے دنیا کے معیارات اور ہیں، اللہ رب العزت کے معیارات اور ہیں۔ ہم دنیا میں اس بندے کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن سرکار نے یہ فرما دیا ہمیں کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لوگوں کے دروازوں پر جائیں نا تو وہاں سے دھدکار دیے جائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ وہ رب کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دینا تو رب ان کا کہا نہیں ٹالتا۔ لوگوں کے پاس تو معیار ہی کوئی نہیں۔ وہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ لوگ ان سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے نہیں تھے، وہ صورت کے لحاظ سے وہ اتنے جو ہے وہ خوب روح نہیں تھے، لیکن دل میں ان کے ایمان کامل تھا، اللہ کے حبیب کو تو بڑے پیارے تھے۔ تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام ایک گھر میں بھیجا تو وہ گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑے اعلیٰ قسم کے رشتے آتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک جلیبی بھی ملا تھا، لیکن وہ جو ان کی صاحبزادی تھی وہ سمجھدار تھی، اسے پتا تھا کہ اگر حضور نے فرما دیا ہے نا تو پھر ستہ خیر ہے، پھر دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے، حضور کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک دیہاتی آیا کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں، اور نام تھا اس کا ظاہر۔ وہ جب گاؤں سے آنا اس نے کو حضور کے لیے کوئی تحفے تحائف کو لے آنے، کیا لاتا ہوگا، مطلب کوئی گوڑ کو سبزیاں کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے آتا ہوگا۔ اب وہ آ کے اس نے پیش، جب جانا تو حضور نے بھی اس کو ہدیہ دینا، بلکہ سرکار اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ ظاہر جو ہے یہ ہمارا پینڈو ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔
بات تو پیار کی ہے، بات تو دل کی صفائی کی ہے۔ تو وہ بازار میں نا کوئی چیز خرید رہے تھے، حضور نے ان کو دیکھا، جب دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے گئے اور جا کر ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور ان کے قریب ہو گئے۔ اب ابتداً تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ رکھا، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا محسوس کرنے کی کوشش کی تو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے آقا ہے۔ وہ جو پہلے پریشان ہو رہے تھے اب اپنی کمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا بازار میں کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا کیا مول پڑنا ہے، میں کس قابل، کیا مجھ میں قابلیت، کوئی کچھ بھی نہیں، میرا کسی نے کیا مول دینا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ تو دیکھیں چیز کا مول جو ہے نا وہ اس کے اپنے بازار میں ہی پڑتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دل صاف ہونے چاہیے۔ شیطان جو ہے نا وہ وار کرتا ہے، اس کے وار کرنے کے کچھ رستے ہیں۔ وہ وار کرتا ہے کانوں سے، وہ وار کرتا ہے آنکھوں سے، وہ وار کرتا ہے منہ سے۔ آنکھوں سے برا دیکھا دل گدلا ہوگا، اور دل ایک آئینے کی طرح ہے۔ یہ سردیاں ہیں نا، کسی شیشے پہ آپ تھوڑا سا ایسے سانس اس کو دیں تو وہ گدلا ہو جائے گا، اور دیں وہ اور گدلا ہو جائے گا، پھر دیں وہ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کو اپنی صورت بھی اس میں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو بندہ اسے صاف کر لے، توبہ کے پانی سے اسے دھو لے تو ٹھیک ہے، اگر اور گناہ کرے گا تو اور نقطہ لگ جائے گا، اور کرتے کرتے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر بھلائی کی کوئی بات وہ بندے پر اثر نہیں کرتی۔ تو آنکھ سے برا دیکھا دل گدلا ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ایسا فتنوں کا دور ہے کہ اب آنکھ اٹھتی نہیں اور گناہ آگے تیار ہے۔ یہ بڑے بڑے سائن بورڈ آپ دیکھ لیں، یہ سب گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ جناب جگہ بجگہ عورتوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور جناب بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ تو بندہ آنکھ کی اپنی کیسے حفاظت کرے؟ پھر اس کے بعد کان ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اپنے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ دوسرے کے بارے میں یہ ایسے یہ، اور یہ غیبتوں کا اور چگلیوں کا ایک بازار گرم ہے۔ گالی گلوچ، مسلمانوں کو تانا زنی، مسلمانوں کی دل آزاریاں، یہ سب ہم ان کانوں سے سنتے ہیں۔ یہ فقط یہ غیبتیں اور چگلیاں اور تانا زنیاں نہیں ہیں، یہ شیطان کے وار ہیں۔ گانے سننا، اور ایسے ایسے مطلب گانوں کے الفاظ ہیں کہ الامان الحفیظ، جو کہ انسان کے ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حرام کھانا، جھوٹ کے بغیر تو لوگ کہتے ہیں جی آج کل کاروبار چلتا ہی نہیں، مشکل بہت ہے، لیکن چلتا کیوں نہیں؟ چلے گا، کوئی چلا کر تو دیکھے۔ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم ایک نظام ہے اس نظام میں رچ بس جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ برائی پہ برائی بڑھ رہی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حضور نے تو ہمیں جھوٹ بولنے سے منع ہی فرمایا نا، حضور نے تو فرمایا کہ سچ بولو اگرچہ لوگوں کو کڑوا لگے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ہماری معاشرتی برائیاں ہیں، لیکن ہر کوئی انفرادی طور پر جب تک کوشش نہیں کرے گا یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو رزق ہم کھا رہے ہیں وہ برکت سے خالی، اور سود کا دھواں تو کہیں نہ کہیں سے آ جا کے وہ ہم تک پہنچ ہی رہا ہے۔
ظاہری بات ہے جس کو جو مل رہا ہے وہ ہو تو بینک کے راستے سے ہی آ رہا ہے نا، ادھر سے ہی سارے معاملات گھومتے پھرتے ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے تو بچنا دیکھیں کتنا مشکل ہے۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے کہ رب کریم ہماری عبادات قبول فرما لیں، ورنہ جس حال میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ حال دیکھ لیں کہ ہم سرکار سے 1400 کتنے سال جو ہے ہم دور ہیں، اور خیر القرون تو وہی تھا، اور پھر اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا پھر اس سے ملا ہوا۔ اب آگے تو یہ فتنوں کا دور ہے اور اس نے آگے خرابی کی طرف ہی جانا ہے۔ لیکن یہ کہ ہر مسلمان اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے نا تو اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو وہ درست کر ہی سکتا ہے نا۔ مولانا روم فرماتے ہیں چشم بندو گوش بندو لب بے بند، 3 کام تم کر لو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو اور اپنے ہونٹ بند کر لو۔ گر نبینی ذات حق برمن بخند، اگر تمہیں رب کی ذات کے نظارے نظر نہ آئے نا تو مجھ پہ ہنسنا، مجھے آگے پکڑ لینا۔ تو بات یہ ہے کہ یہی وہ معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے شیطان جو ہے نا وہ رکاوٹ بن رہا ہے ہمارے راستے کی، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ دعا کرنا چھوڑ دیں، رب سے مانگنا چھوڑ دیں، رب کی ذات پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ الیاذ باللہ، ہم نے جانا اور کہاں ہے؟ جب دینے والا رب ہے اور لینے والے ہم ہیں، اس نے دینا ہے ہم نے لینا ہے، تو پھر ہمیں تو یہی ہے نا کہ ہم مانگتے رہیں اس سے۔ اسے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس سے کوئی مانگتا ہے تو کبھی کسی کی دعا قبول نہیں بھی ہوتی، اسے تب بھی اپنے رب پہ اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے مانگنے کی توفیق تو دی ہے نا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جو بندے رب کو اچھے لگتے ہیں نا تو وہ جب آہوزاری کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں تو رب فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کے معاملے کو ابھی رہنے دو، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے اپنا خالق مالک رازق سمجھتا ہے، مجھ پر اس کا مکمل اعتماد ہے، مجھے اس کا مانگنا اچھا لگ رہا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں لیکن ان کے پاس بڑا کچھ ہے، حرکتیں ان کی اچھی نہیں، لیکن دیکھیں جناب ہر چیز کی فراوانی ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو رب سے جب مانگتے ہیں تو رب فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فٹافٹ ان کا معاملہ پورا کرو اور ان کو دور کرو، کہ ان کا مجھ سے مانگنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو دنیا کے اندر اگر مصیبت پریشانی آ بھی جاتی ہے تو حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، یہ رب نے دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یہ رب کریم ہے کہ جو اس کی قبولیت کو مختلف صورتوں میں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے دعا کی قبول ہو گئی، یہ ایک صورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دعا تو ہم نے کسی اور چیز کی تھی، رب نے کچھ اور عطا کر دیا۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ مولا مجھے منڈا دینا، مجھے تو بیٹا عطا کرنا، میں اسے جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ رب نے یہ فرما دیا جتنے مرضی منڈے ہوں اس ایک لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ ہم نے عطا کی۔ تو وہ حضرت مریم جو ہے انہی کو جو ہے پھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ رب کریم نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ اپنے نبی کی ماں بنا دیا۔ اب یہ چیز تو ان کے سامنے نہیں تھی نا۔ تو رب کریم ہے، وہ ہم مانگتے کچھ ہیں، وہ کچھ اور عطا کر دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم جب اپنے بچوں کو لے کر کسی سٹور پر جاتے ہیں تو بچے رنگ برنگی چیزوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ جیلیاں سی
وہ فضول سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ لے لیا، لیکن ماں باپ کیا لے کر دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ماں باپ اچھی چیز لے کر دیتے ہیں اور اس کی ایکسپائری پڑھ کے دیتے ہیں، اس کے اجزاء، اس کی ہر چیز سامنے رکھ کے کہ کیا یہ میرے بچے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ہماری اپنے بچے سے محبت ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ اگر اس کے لیے ٹھیک نہیں تو ہم نہیں لے کے دیتے۔ بسا اوقات ایک دو چپیڑیں بھی لگ جاتی ہیں کہ کیوں ضد کر رہے ہو تم، دیں گے ہم وہی لے کر جو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو رب کریم وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ جب ہم مانگے کچھ تو وہ کچھ عطا کر دے تو دعا ہماری قبول ہے، ہمارا بھلا اسی میں تھا۔ ہم اپنی بھلائی کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہماری بھلائی کو جانتا ہے۔ ہم اللہ سے مال مانگے مال مانگے مال مانگے، کیا پتہ وہ مال ہمارے پاس آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ کے معاذ اللہ جو ہے وہ نافرمان ہو جائیں۔ رب نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے نا، اس حال میں الحمدللہ کہہ کے بس یہ ہے نا کہ اس کی بارگاہ کے نیاز مند تو ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نعم البدل بھی نہ ملے، دعا بھی قبول نہ ہو، اللہ رب العزت آخرت کے لیے اس کا اجر بچا رکھے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، موجیں لگی ہوئی ہیں، ہاں جی، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، کچھ بھی نہیں ہے، بڑی آسانی سے دنیا کی زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ قیامت کے روز یہ بیچارے جو تھکے آ رہے، مانگ مانگ کے تھک گئے، پریشانیوں میں، کبھی بجلی کا بل دینا ہے تو پیسے نہیں ہیں، کبھی جناب گھر میں سودا لانا ہے تو پیسے نہیں ہیں، کبھی بچہ بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی معاملہ، کبھی دیہاڑی لگی، کبھی نہیں لگی، اس طرح سے دنیا میں یہ گزارا کر کے آئے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں رب قیامت کے روز جب ان لوگوں کو اجر دے گا نا، تو یہ جن لوگوں کی موجیں لگی ہوئی تھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارا جسم جو ہے وہ کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج ہمیں یہ اجر مل جاتا جو ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو مومن کے لیے تو ہر حال میں وہ برکت ہی برکت ہے، اور اس کا معاملہ یہی ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں۔ ہمارا کام دیکھیں، کچھ لوگ وہ ماہر ہوتے ہیں، جیسے بات کی نا کہ وہ بزرگوں نے کہا کہ میں پڑھاتا ہوں تو پڑھ، وہ ایک بار ہی پڑھا تو بات حل ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا، لیکن یہاں کئی بار کوئی پڑھتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں نشانہ لگانے کے، وہ ایک نشانہ لگاتے ہیں جناب، وہ عین جا کے شکار کو لگتا ہے، اپنے ہدف پر لگتا ہے اور بات بن جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ماہر نہیں ہوتے نا، تو وہ کیا ہے، وہ اپنی جھولی میں روڑے بھر لے، وہ ماری جائے، کوئی تو لگ ہی جائے گا نا، کوئی نہ کوئی تو لگ ہی جائے گا نا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیوٹی یہ ملی ہے کہ تم نے کثرت کرنی ہے، تو پھر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جناب اس کا فائدہ ہمیں کب حاصل ہونا ہے اور کیا حاصل ہونا ہے۔ تو فائدہ ہی فائدہ جب حضور نے فرما دیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے، یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو وہ خزانہ ہے، اور حضور نے ہمیں خزانہ عطا فرمایا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کتاب لکھی، دو خزانے، دو خزانے، اور اکثر جو لوگ پریشان حال ان کے پاس آیا کرتے تھے، آپ وہ دو خزانے اس کو عطا فرما دیتے تھے کہ یہ پڑھو، جب ان کو پڑھو گے تو ایک کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی کثرت، حضور نے فرمایا اس کی کثرت کرو، کیونکہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ نہیں کرنی۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اول آخر 100 مرتبہ درود پاک اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ روزانہ پڑھنا چاہیے، 500 مرتبہ۔
اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے 99 فائدے ہیں، اور ان میں سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ 99 بیماریوں کی شفا ہے اس میں، اور ان میں سب سے جو چھوٹی اور ہلکی بیماری ہے وہ پریشانی بیماری بھی تو ہوتی ہے نا، جیسے ٹینشن کہتے ہیں، ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، ویسے میں ٹینس ہو گیا ہوں، اس میں بندہ بالکل سارے سلسلے چھوڑ کے بیماری ہے، ایک پریشانی جس کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں، یہ جی ریلیکس کر رہی ہے، تو یہ جس کے لیے وہ ریلیکسن کھانی ہے نا، یا لیگزوٹانل کھانی ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھو تو اس سے بھی بات بن جائے گی۔ یہ ٹینشن دور کرنے والے ایک وظیفہ ہے ٹینشن دور کرنے کا، کہ جب ٹینشن ہو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ ہر مشکل کا حل جو ہے نا وہ اس کلمہ میں ہے۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے لڑکے کو دشمن پکڑ کر لے گئے۔ یہاں کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے نا تو سب سے پہلے وہ استخارہ کرنے والوں کو فون کر دیتے ہیں کہ استخارہ کر کے بتائیں ہماری چیز کس نے اٹھائی ہے۔ حالانکہ استخارے سے تو اس کا کام ہی کوئی نہیں۔ استخارے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے، تم کسی سفر پہ جانا چاہتے ہو، کوئی نکاح کرنا چاہتے ہو، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ سے مشورہ کر لو، خیر طلب کر لو کہ مولا یہ کام بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اگر خیر کا اشارہ ملے تو وہ کر لو، اور اگر اب وہ بھی لوگوں سے کرانا شروع کر دیا، حالانکہ کرنا خود ہوتا ہے۔ جو حضور نے تعلیم فرمائی نا، جیسے صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھاتے تھے، لیکن وہ استخارہ بندے نے خود کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس میں جب اطمینان قلبی حاصل ہو گیا، سمجھو کہ تمہیں اشارہ مل گیا۔ جب تمہارے دل کو سکون ہو گیا کہ اب یہ کام کرنا ہے، تو وہی تمہارا استخارہ ہے۔ یہ آج کل آن لائن استخارے اور جناب یہ فری استخارے اور 2 منٹ کے استخارے یہ شروع ہو گئے، یہ ایک اور ہی کوئی سلسلہ ہے۔ اچھا، وہ استخارے والوں کو فون کر دیتے، مجھے کہہ دیتے ہیں جناب وہ ساری چیز گواچ گئی، دسو کنے چکی، یعنی میں بتا کے جناب گھر میں لڑائی ڈلوا دوں۔ تو بات یہ ہے نا کہ آپ اللہ سے رجوع کریں، رب کا نام لیں، رب کو یاد کریں، رب وہ آپ کو واپس دلوا دے گا، یا اس سے اچھی آپ کو دلوا دے گا۔ اس کی بارگاہ تو خزانوں سے خالی نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے لڑکے کو دشمن پکڑ کر لے گئے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی ماں بڑی پریشان ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم بھی اور اس کی ماں بھی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب انہوں نے گھر جا کے بتایا والدہ کو، انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا سار آنکھوں پر، شروع کریں گے پڑھنا۔ دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رات کو جب وہ دشمن سو گئے نا، تو وہ لڑکے کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا، تو وہ وہاں سے خود بھی بھاگ آیا اور ان کی 4000 بکریاں بھی ساتھ ہانک کے لے آیا۔ ان کی 4000 بکریاں جو ہے نا وہ بھی ساتھ ہانک کر لے آیا۔ تو پتہ چلا کہ باتیں بنتی ہیں اگر کوئی بنانے کی کوشش کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کو خزانہ فرمایا، تو پتہ چل گیا کہ یہ چھوڑنے والی بات تو نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پر، تو کہتے ہیں کہ میں نا آہستہ آہستہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہ بتاؤں؟
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے نا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور فرمایا کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے. جب بندہ اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آنے دو یا ڈبو دو. اب ڈبونا تو ان کی شان ہے ہی نہیں، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. کریموں کے در سے تو بات رد نہیں ہوتی. آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے. ہم نے لنگر اٹھا دیے، ہم نے رسہ کھول دیا اور کشتی عین دریا میں آ گئی. اب یہ یا تو منزل پہ پہنچے گی یا ڈوبے گی. تو مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو کہے گا یوں ہی کہ وہی نا وہ بندہ، وہ رضا بندہ رسوا تیرا. کہ مجھ کو کوئی رسوا بھی کہے گا تو کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ آپ کا بندہ رسوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو ان کے بندے جو ہیں وہ رسوا نہیں ہوتے. بندہ اپنا تعلق مضبوط کرے، اپنا وہ کنڈا جو ہے نا وہ سلامت رکھے، باقی ستے ہی خیر ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لوگ گھبرا جاتے ہیں. بلکہ ایسے مجھے ایک فون آیا، وہ کہتے جی کتوں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں نے اسے بڑے لوگوں کا بتایا، وہ کہتے نہیں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عیسائی کے پاس جا کے میرا مسئلہ حل ہونا ہے. وہ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا جی وہ میرے مسئلے، اس نے کہا میرے مسئلے حل ہو گئے. دیکھیں کہ اب وہ سارے معاملات کو چھوڑ کر وہ ایک عیسائی کے پاس چلا جائے اور وہ کچھ کرے، اور جو بھی معاملہ ہے ہونا تو اللہ کی بارگاہ سے ہی ہے نا. کسی کو بھی جو مل رہا ہے کون دے رہا ہے؟ رب ہی دے رہا ہے. لیکن رب نے ان کو دے کر اپنی بارگاہ سے دور کیا ہوا ہے. تو رب اس کا مسئلہ حل کر کے اپنی بارگاہ سے اس کو دور کر دے، اس کا ایمان متزلزل ہو جائے تو بجائے پیچھے بچے گا کیا؟ وہ ایک ساتھی آئے، وہ کہتے جی میرے دل کی جو ہے نا جی دل کی مجھے بیماری ہے، تو ادھر میں نے بڑا علاج کرایا، مجھے کہیں سے آرام نہیں آ رہا. میں جب ربوہ سے جا کے دوائی لیتا ہوں تو مجھے آرام آ جاتا ہے. وہاں جو ڈاکٹر ہے نا، میں کہا بھی ہور مر گئے نے پوری دنیا دے ہوتے، یہاں فیصل آباد ہے، ادھر لاہور ہے، سارے دل وہ کوئی خاص کام کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ایمان کو متزلزل کرنے والی ہیں کہ ہم لوگ تو حق پر ہیں لیکن پریشانی ہے، اور وہ لوگ باطل پر ہیں لیکن مسئلے حل ہو رہے ہیں. اس لیے کبھی بھی اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی غلط بندے کے پاس نہیں جانا چاہیے. اس سے دل ان کی جانب مائل ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہم کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کے اپنی پریشانی عرض کریں، وہ دعا کریں ہماری مشکل حل ہو جائے، ہم ان کے مرید ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس یہی ہے جی، ہمیں تو جو ملا وہ ان کے در سے ملا ہے. تو جب کسی غلط بندے کے پاس جاؤ گے، کسی قادیانی کے پاس جاؤ گے، کسی عیسائی کے پاس جاؤ گے، اگر وہاں سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہونا تو اللہ کی بارگاہ سے، لیکن بندے کو ڈرنا چاہیے کہ رب نے میرا یہ مسئلہ یہاں سے حل کروا کے مجھے اپنی بارگاہ سے دور تو نہیں کر دیا. اس لیے جیسے بھی حالات ہوں بندہ فقط ایک چیز پر قائم رہے. قبلہ حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ خون لگانا یہ شرن جو ہے نا اس کی عام اجازت نہیں. یہاں تو ویسے ہی بندہ کہنا جی یہ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے، تھوڑا اٹھا نہیں جاتا، خون کی کمی ہو گئی، خون دی بوتل لوا لو. کسی انسان کا کسی انسان کے جسم کے کسی عضو سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے ہی نہیں. یہ ایک پہلی سٹیج ہے. ہاں اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جناب خون لگائے بغیر اس بندے نے بچنا ہی نہیں ہے، خون لگائے بغیر اس بندے نے بچنا ہی نہیں ہے، تو پھر اتنا خون لگایا جا سکتا ہے جس سے وہ بچ جائے.
باقی کام جو ہے وہ دوائیوں سے چلائیں، اور وہاں سے آگے غذاؤں سے چلائیں کہ اس کا خون بن جائے۔ اتنا خون، یعنی دیکھیں نا کہ جب انسان مر رہا ہو تو 2-4 لقمے حرام کے کھانے کہ جس سے وہ بچ سکے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ جناب اپنا حرام کی کڑھائیاں بنا کے بیٹھا ہو، مردار کی کڑھائیاں بنا کے وہ کھا رہا ہو، تو یہ تو جائز نہیں ہے نا۔ تو وہ جو محظور جتنا جائز ہوا ہے وہ اتنا ہی ہوا ہے کہ اس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ قبلہ حضرت صاحب آپ نے یہ فرما رکھا تھا کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، مجھے کسی کا خون نہ لگانا، میری جان جاتی ہے تو جائے، مجھے کسی کا خون نہ لگانا۔ یہ آپ نے میاں صاحب کو اور باقی سب کو یہ فرما رکھا تھا۔ تو جو اللہ والے ہیں ان کا تقویٰ تو اتنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مرنا قبول ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس تو آپ نے جانا، انہوں نے تو کہنا باجی 10 بوتلیں منگا لو، لگائیں گے ایک، باقی بس وہ پڑی رہیں گی پھر، یا ان کو جو بھی وہ کریں۔ تو وہاں تو صورتحال یہ ہے۔ اسی لیے وہ طبیب حاذق کی بات ہے، جو طبیب حاذق ہوتا ہے نا وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوتا ہے۔ جو طبیب حاذق ہوتا ہے نا وہ دین کا علم رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب مریض سامنے آیا تو بس اس کو لگا دی، چڑھا دی بوتلیں خون کی، یہ اس طرح یہ بات درست نہیں ہے۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ پھر اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرنے چاہیے نا۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو رب اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے میرے بندے نے سارے کام میرے سپرد کر دیے۔ جب اس کے سپرد ہو گئے تو رب فرماتا ہے اب یہ سلامتی میں آ گیا، کیونکہ وہاں تو سلامتی سلامتی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ سلام رب خود سلام ہے اور سلامتی اسی کی طرف سے آتی ہے، رب کے چاہے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہم لا مانع لمن اعطیتہ، اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو منع کر دے پوری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے اس کو کچھ دینے کے لیے اسے دے نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز پلے باندھ لیں کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی ہم نے کثرت کرنی۔ حضرت مکحول جو ہے وہ راوی ہیں ایک روایت کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے کچھ مزید الفاظ، ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ کی بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو اس کی 70 مصیبتیں جو ہیں وہ دور کر دی جاتی ہیں، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت وہ تنگ دستی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی نا تو حضرت ابراہیم نے علیہ السلام انہوں نے سرکار علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہیے گا۔ دیکھیں کیا ٹور ہے ہماری، ہیں جی، وہ جو ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، وہ ہمیں سلام بھیج رہے ہیں۔ سرکار کی امت ہونے کا کتنی موجیں، باقی چھوڑیں کیا معاملے چل رہے ہیں اور کیا پریشانیاں چل رہی ہیں، اسی بات پر ہم ناز کر لیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور ان کو میرا ایک پیغام دیجئے گا۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، اپنی امت کو میرا پیغام دیجئے گا، انہیں یہ بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن جنت جو ہے وہ ایک کھلے میدان کی طرح ہے، لہٰذا تم جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر وہاں پر باغ لگاؤ۔ تو جو وہاں پر باغ لگائے گا تو ظاہری بات ہے اس کا پھل کھانے کے لیے جنت بھی تو جائے گا۔ فرمایا کہ مٹی بڑی زرخیز ہے،
پانی بھی بہت اچھا اور میٹھا ہے، لیکن وہ ایک ایسے میدان ہے، صاف سیدھا میدان، اس طرح جنت ہے، لہٰذا وہاں پر باغ لگاؤ۔ تو پوچھا کہ جی باغ کیسے لگانا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ سبحان اللہ کہنا، والحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ اس جنت میں باغ لگانے کے مترادف ہے۔ اتنی بات تو آپ کو بتائی گئی نا، لیکن ایک دفعہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کلمات ہیں یہ بندہ ملا کر بھی کبھی پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی اضافہ کر لے ساتھ، تو جنت میں باغ لگیں گے۔ جب جنت میں باغ لگیں گے تو ان درختوں کی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے بھی ہم جائیں گے، اور ان درختوں کا پھل کھانے کے لیے بھی ہم جائیں گے۔ تو یہ موجیں ہی موجیں، مومن کا حال کسی صورت میں جو ہے وہ خالی ہے ہی نہیں اللہ کی رحمت سے۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس کی اب کوئی امید نہیں بچنے کی، اپنے بیماروں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مرض الموت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے نا، اسی بیماری میں وہ فوت ہو جائے تو جہنم سے اس کو کوئی کام نہیں ہے، جہنم سے اس کو کوئی کام نہیں ہے۔ جب وہ مرے گا اس کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ تو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم بدکار کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی۔ کوئی آئے تو صحیح نا، دیکھیں نا، کوئی کہے کہ جناب اپنا ایک مکان جو ہے وہ آپ کو الاٹ کیا جا رہا ہے بہت پیاری کالونی کے اندر، تو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور کچھ فارم ہیں اس پہ آپ نے دستخط کرنے ہیں، وہ مکان وہ محل آپ کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے دستخط بھی نہیں کرنے، تو پھر بتائیں کہ وہ مطلب کیا حاصل کر لے گا؟ تو بات یہ کہ وہاں سے تو رحمتوں کی بات آ رہی ہے، ہم نے خزانہ اسی کو سمجھ لیا کہ جو بس دنیا میں بس جیبیں ہماری بھاری ہوں۔ حضور نے فرمایا جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے آپ جتنے بھی اس محفل میں آئے ہیں آج، سارے اپنی روٹین بنا لیں، اور کثرت وہ 500 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لیا کریں۔ کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ تو اس سے دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جانے اور آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جانے۔ یہ کچھ باتیں جتنی میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ قبلہ حضرت صاحب نے اپنے اس رسالے میں 2 خزانے اس رسالے میں آپ نے تحریر فرمائے، تو اس کو بھی لے کر آپ پڑھیں، بلکہ اس کو پڑھ لیا کریں، وہ پھر بندے کو ایک حوصلہ ملتا رہتا ہے اور ایک جذبہ ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے کو کبھی آپ ترک نہ کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ رب کریم میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ۔